ایک درم سڑک پر پڑا ہوا ملتا ہے. ابو موسیٰ اشعری نے اس ایک درم کو, اور درم سمجھ میں نہ آئے تو تمہاری بھاشا میں ہم بتا دیتے ہیں 1 روپے کو. 1 روپے کا سکہ سڑک کے باہر پڑا ہوا ملتا ہے. ابو موسیٰ اشعری نے وہ درم, وہ روپیہ اپنی جیب میں نہیں ڈالا. 1 درم وہ حضرت عمر فاروق کا 5 سال کا بچہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. پانی دے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا, اور چھوٹے چھوٹے بچے دکان سے کوئی چیز لے کر کھا رہے تھے. عمر فاروق کا بیٹا کھانے والی چیز پر نظر جما رہا تھا. ہوتا نہیں غریبوں کے بچے امیروں کے بچوں پر, ہمیں یہ چیز کہاں ملے گی, تو نظر جماتے ہیں. تو ابو موسیٰ اشعری نے سوچا کہ یہ 1 درم میں اس بچے کو دے دوں, سڑک پہ پڑا ملا ہے. اور میڈیا والوں نوٹ کرو, 1 روپیہ ابو موسیٰ اشعری نے کس کو دیا؟ عمر فاروق کے بیٹے کو. بیٹا امیروں کے بچے کچھ کھا رہے, تم بھی کچھ لے کے کھا لو. اس بچے نے 5 سال کا بچہ 1 درم اپنی مٹھی میں دبا دیتا ہے. پڑھیے خطیب تاریخ, خطیب بغدادی, پڑھیے سیرت عمر علامہ شبلی نعمانی کی. الفاروق 1 درم اس نے مٹھی میں دبایا اور لے کر بھاگا. دکان سے کوئی چیز نہیں خریدتا ہے, گھر گیا. حضرت عمر فاروق نے اپنے ہانپتے ہوئے اس بچے کو دیکھا, مٹھی بند ہے. نظر پڑی, کہا بیٹے 1 ہاتھ کھلا ہے اور دوسرا ہاتھ بند, کیا ہے اس میں؟ اس نے مٹھی کھول دی. ابو 1 درم. حضرت عمر نے اپنی جگہ چھوڑ دی جہاں بیٹھے تھے گھر کے جس کونے میں, اور فرمایا اپنی بیوی سے, عاتقہ یہ درم تم نے دیا تھا؟ کہا نہیں. پھر بیٹے سے پوچھا, تم سچ بتانا بیٹے, یہ درم کہاں سے ملا؟ کہا میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا, آفس میں بیت المال کے باہر یہ 1 درم زمین پر پڑا تھا. ابو موسیٰ چاچا نے, ابو موسیٰ انکل نے 1 درم زمین سے اٹھا کر مجھے دے دیا. میں لے کر چلا آیا. انہوں نے کہا امیروں کے بچے کچھ کھا رہے ہیں, تم بھی کچھ کھا لو. حضرت عمر نے وہ 1 درم اپنے ہاتھ میں لیا, ادھر اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا, اس کو کھینچا, 2 کلومیٹر کھینچ کر لے گئے. بیت المال کے پاس جاتے ہیں, آواز دیتے ہیں آفس کے باہر کھڑے ہو کر, ابو موسیٰ اشعری باہر نکلتے ہیں. 1 درم دکھا کر کہا ابو موسیٰ یہ 1 درم کہاں سے ملا؟ کہا زمین پر پڑا تھا. یہ درم تم نے میرے بیٹے کو دیا؟ ہاں دیا تھا. کیوں دیا؟ کہا امیروں کے بچے دکان سے خرید کے چیزیں کھا رہے تھے, آپ کا بچہ منہ تک رہا تھا, میں نے سوچا آپ کا بچہ کچھ کھا لے گا, یہ سڑک پہ پڑا تھا, میں نے 1 درم آپ کے بیٹے کو دے دیا. 1 درم میں ہر جگہ کیا ہے, وہ 1 درم ابو موسیٰ اشعری کے چہرے پر مارا. حضرت عمر نے 1 درم ابو موسیٰ اشعری کے سر پہ مارا اور فرمایا ابو موسیٰ جہنم میں داخل کرنے کے لیے اور جہنم میں بھیجنے کے لیے تیری نظر عمر کے اہل و عیال پر اور عمر کی ذریت پر اور عمر کے خاندان پر ہی پڑی تھی, کوئی اور تیری نظر میں نہیں تھا جس کو جہنم میں بھیج سکے. تیری نظر عمر کے گھرانے پر ہی پڑی تھی کہ اسی گھرانے کے ایک فرد کو جہنم میں بھیجا جائے. خبردار, آئندہ اگر کوئی چیز میری اولاد کو دینے کی کوشش کی, بیت المال سے نکالنا تو الگ بات,
सजा दूंगा तुम्हें, सजा दूंगा तुम्हें। पढ़िए, भयभीत और डराने वाले मामलात इतने आएंगे, इतने। आपने किससे हिसाब व किताब लिया? हजरत हसन के घर मेहमान आते हैं, हजरत हसन के घर मेहमान आते, हजरत हसन के पास खिलाने के लिए कोई चीज नहीं है, हजरत हसन के पास अपने मेहमानों को खिलाने के लिए कोई चीज नहीं है। अपनी बीवी से कहते हैं कि रोटी पकाओ। बैतुल माल गए, बैतुल माल की कैशियर से कहते हैं जो शहद आया हुआ है उसमें मेरा भी हिस्सा है। कहा हाँ हिस्सा तो है, लेकिन अभी शहद तकसीम थोड़ी हुआ है, जब होगा तब मिलेगा। मेरे घर मेहमान आए हुए हैं, जितना हिस्सा मेरा बनता उतना दे दो, या ऐसा करो कि अभी ये डब्बे में दे दो, इस डब्बे में भर के दे दो। जब शहद तकसीम होने लगेगा और जब मेरा हिस्सा मुझे दिया जाएगा तो जितना आज मुझे दे रहे हो, जब ये शहद तकसीम होने लगे तब उतना कम कर लेना, मेरे हिस्से में से काट लेना। हजरत हसन ने जैसे ही कैशियर से ये कहा, कैशियर ने सोचा इसमें क्या बुराई है, शहद में तो इनका हिस्सा है ही, जब तकसीम होगा तो उतना कम कर लूंगा। उसने एक ड्रम खोला और एक डब्बा शहद का भर के उनको दे दिया। हजरत अली ने एक हफ्ते के बाद जब ऐलान किया कि शहद तकसीम होगा, आओ सब जमा हो जाएं, सारे मुसलमान मस्जिद में जमा हो गए। हजरत अली ने सारा शहद का ड्रम मंगवाया। एक ड्रम पे नजर पड़ती है, उसका ढक्कन खुला हुआ है, उसकी सील टूटी हुई है। पूछा, आए बैतुल माल के खजांची, नाज़िम मालियात, मुझे बताओ ये डब्बा कैसे खुला हुआ है, ये ड्रम का ढक्कन कैसे, सील कैसे टूटी हुई है? जवाब दिया, एक डब्बा कम है। कहा क्यों? कहा आपके बेटे हसन को दिया गया था, उनके घर मेहमान आ गए थे, घर में खाने पीने की कोई चीज नहीं थी, एक डब्बा उनको मैंने बतौर कर्ज दे दिया। आज जब इसमें उनको तकसीम किया जाएगा, सबको जितना मिलेगा उसमें एक डब्बा उनके हिस्से में कम कर लिया जाएगा, क्योंकि वो दिया जा चुका है। हजरत अली ने कहा हसन, हजरत हसन कहते लब्बैक, बताइए अब्बू जान क्या बात है, क्या ये मेरा खाजिम सही कह रहा है? कहा एक डब्बा शहद तुमने लिया है? कहा आए हसन, क्या तुमने बैतुल माल की मिल्कियत को अपने बाप की जागीर समझ रखा है? ये सारे मुसलमानों का हक है। आए हसन, कसम मैंने उस काबे के रब की जिसके कब्जे में मेरी जान है, ये शहद उस वक्त तक तकसीम नहीं होगा जब तक कि वो एक डब्बा शहद लाकर जब तक बैतुल माल में जमा नहीं करोगे। जाओ, मेरा हुक्म है। हजरत हसन ने फिर कहीं से कर्ज लिया और एक डब्बा वो शहद जो ले गए थे उसका इंतजाम करके बैतुल माल में जमा किया। जब जमा हो गया उसके बाद हजरत अली ने तकसीम करवाया। मेरे भाइयों, ये थे चौकीदार, अपने बेटे तक को एक डब्बा शहद नहीं लेने दिया, और अगर ले लिया तो तकसीम होने से पहले अपने बेटे से वो शहद भी जमा करा लिया। इस मुल्क को ऐसे चौकीदारों की जरूरत है। इस मुल्क को सोने की चिड़िया अभी भी बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसी अमीन और अमानतदार चौकीदार चाहिए, ऐसे अमीन और अमानतदार चौकीदार चाहिए। ये हिंदू और मुस्लिम सबको एक नजर से देखो, दुनिया का कोई धर्म नफरत नहीं फैलाता। हमारा कुरान एक कत्ल को, कत्ले वाहिद को कत्ले आम करार देता है, कत्ले नफ्स को कत्ले नास करार देता है। मन कतला नफ्सन, मन कतला नफ्सन, जिसने किसी एक नफ्स को कत्ल कर दिया, कतला नास जमीआ, सारी इंसानियत का कातिल, पूरी मानवता का कातिल। सीखो इस्लाम से, एक इंसान के कत्ल को पूरी कायनात की, पूरे विश्व की मानवता का कत्ल कह रहा है। नफ्से वाहिद
ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل، پوری مانوتا کا قتل اگر کوئی دھرم کہتا ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ چوکیداری کی بات کرتے ہو؟ ایک ہار تھا، ایک ہار بیت المال میں آیا، علی کی بیٹی کی نظر اس ہار کے اوپر پڑ گئی، کہنے لگی بیت المال کے خزانچی سے کل عید ہے یا پرسوں عید ہے، آج چاند ہو گیا تو کل عید، اور آج چاند نہیں ہوا تو کل ہوگا، کل ہوا تو پرسوں عید۔ اے خزانچی صاحب، میری سہیلیاں عیدگاہ میں آئیں گی، نماز پڑھیں گی، میری سہیلیوں کے گلے میں ہار ہوں گے، زیور ہوں گے، میرے پاس کوئی زیور نہیں ہے، کیا مجھے 2 دن کے لیے یہ ہار عاریتن دے سکتے ہو؟ صرف عید کے دن میں پہن لوں گی اپنے گلے میں، تاکہ مجھے اپنی سہیلیوں کے سامنے میں رسوا نہ ہو جاؤں، میری توہین نہ ہو، مجھے ننگے گلے نہ دیکھے۔ بیت المال کے خزانچی نے سوچا اس میں کیا مذائقہ ہے، اس نے کہا علی کی بیٹی سے ہار تو میں تمہیں دے دوں گا، لیکن 3 دن سے زیادہ کی مہلت نہیں ہے، تیسرے دن تمہیں اس ہار کو بیت المال میں جمع کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت علی کی بیٹی نے کہا ٹھیک ہے، وہ ہار لے لیا، وہ ہار لے لیا۔ حضرت علی کی بیٹی نے اتفاق دیکھیے، رات میں چاند ہو جاتا ہے، صبح عید ہے، صبح ہو جاتی ہے، حضرت علی غسل کر کے باہر آ چکے ہیں، حضرت علی کی بیٹی غسل کر رہی ہے، غسل کرنے کے بعد آئینے کے سامنے کھڑی ہیں، زیب و زینت ویسی نہیں جیسے آج کل ہماری عورتیں پرفیوم وغیرہ لگاتی ہیں، اسلامی طریقے سے کر رہی ہیں، لیکن انہوں نے وہ ہار جو بیت المال سے عاریتن ملا تھا آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی اور وہ ہار کو اپنے گلے میں پہننے لگی، ڈالنے لگی، اور جیسے آج کل کی عورتیں دیکھتی ہیں کہ میں کیسے، یہ ہار کیسا لگ رہا ہے، اس ہار کو آئینے میں دیکھنے لگی کہ میں کیسی لگ رہی ہوں۔ حضرت علی کی نظر اس ہار کے اوپر پڑتی ہے۔ میڈیا والوں، یہ چوکیدار ہے عرب کا، یہ چوکیدار ہے، اپنی بیٹی کے گلے میں ہار دیکھتا ہے، کہتا ہے بیٹی علی کی تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ تمہیں اتنا قیمتی ہار لا کر دے سکے۔ فاطمہ سے پوچھتے ہیں اور گھر کی دیگر خواتین سے پوچھا جاتا ہے میری بیٹی کے پاس یہ ہار کہاں سے آیا؟ سب نے جواب دے دیا، لا علمی کا اظہار کر دیا، مجھے نہیں معلوم۔ بیٹی سے پوچھا بیٹی بتاؤ یہ ہار تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ کہا یہ تو بیت المال سے لائی ہوں، یہ ان کو ملا تھا، مسلمانوں کی امانت ہے میں جانتی ہوں، لیکن 3 دن کے لیے میں نے عاریتن لیا ہے۔ اے ابو جان، صرف عید کی نماز پڑھنے کے لیے تھوڑی دیر عورتوں کے مجمع میں جاؤں گی، اس ہار کو اتنی دیر کے لیے پہننے کی اجازت دے دیجئے۔ فرمایا میری لختے جگر، کیا تو یہ چاہتی ہے کہ اس ہار کو پہننے کی اجازت دے دوں اور تو اپنے باپ کو جیتے جی دوزخ کی آگ میں ڈھکیل دے؟ اے میری بیٹی، تیرا باپ تجھے کبھی دوزخ کی آگ میں نہیں ڈھکیل سکتا ہے، یہ ہار لاؤ۔ کہا ابو جان صرف نماز پڑھنے تک کی اجازت دے دیجئے، اس کے بعد میں بیت المال میں جمع کر دوں گی۔ فرمایا میری بیٹی، عیدگاہ میں جتنی عورتیں آئیں گی کیا اس میں غریبوں کی بیٹیاں نہیں ہوں گی؟ کیا سب کے گلے میں ہار ہوں گے؟ نہیں، یہ ہار سارے مسلمانوں کی امانت ہے، تمہیں نہیں دیا جا سکتا ہے۔ خود آگے بڑھتے ہیں اور اپنی بیٹی کے گلے سے وہ ہار خود اتار لیتے ہیں اور عید کی نماز میں تھوڑی تاخیر کر دیتے ہیں، بیت المال جاتے ہیں، ہار کو بیت المال میں جمع کر کے خزانچی کو ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں آئے خازن، آئندہ اگر بیت المال اجازت کے بغیر مسلمانوں کے اگر کسی کو دیا، چاہے وہ میری بیٹی ہی کیوں نہ ہو، تو چوری کے انسان میں تمہارا ہاتھ کاٹ دوں گا اور ناظر مالیات سے تمہیں بے دخل کر دوں گا۔ اپنی بیٹی کے گلے میں ایک ہار بھی نہیں پہننے دیا، نماز تک پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی، اپنی بیٹی کو اتنی دیر کے لیے بھی ہار نہیں پہننے دیا۔ میڈیا والوں، کم سے کم چوکیدار کیسا ہوتا ہے اس کا آئینہ دکھانا ہو تو ان واقعات کو دکھاؤ، نہیں دکھاؤ گے ہمیں معلوم ہے ہم غریب لوگ ہیں، ہم پیسہ دے نہیں سکتے آپ کو، اور کہاں سے مل رہا ہے یہ ہمیں معلوم ہے۔
اس لیے ہم بول نہیں سکتے. چوکیدار ایسا ہوتا ہے، چوکیدار اس کو کہتے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ سننا چاہتے ہو چوکیدار کی حیثیت، تو چوکیدار اس کو کہتے ہیں. عمر ابن عبدالعزیز کا دور آتا ہے. عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ ہیں. اور خلیفہ جانتے ہو نا، خلیفہ خلیفہ بن گئے. اپنے خادم سے لوگ طنز مار رہے ہیں، پرانے کپڑے پہنتے پہنتے آپ ارے بڑے بڑے مجمعوں میں جاتے ہو، بڑے بڑے بادشاہوں سے ملتے ہو، یہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر لوگوں کے تانے سنتے گئے. تو ایک دن انہوں نے کہا چلو کپڑا منگا ہی لوں نیا. اپنے خادم کو بلایا اور 8 درہم نکالے. نوٹ کیجئے گا، 8 درہم نکالے اور 8 درہم نکال کر کہا اپنے خادم سے بازار میں جا کر کوئی نیا کپڑا خرید کے لے آؤ میرے لیے. خادم گیا اور 8 روپے میں جو کپڑا ملتا ہے، جو کپڑا ملتا تھا وہ کپڑا لے آیا. عمر ابن عبدالعزیز نے اس کپڑے کو دیکھا. کتنے کا تھا وہ کپڑا؟ 8 درہم کا. وہ کپڑا دیکھا، ارے یہ تو بہت اچھا کپڑا لے کے آئے، اتنا اچھا کپڑا میں پہنوں گا، یہ تو بہت عمدہ کپڑا ہے، یہ تو بہت ملائم کپڑا ہے. اپنے خادم سے کہا اس کو واپس کر دو اور 6 درہم کا لے کے آؤ. 8 درہم والا میں نہیں پہنوں گا، کوئی سستا 6 درہم میں مل جائے تو لے آؤ. 2 درہم بچیں گے، کسی غریب کے چولہا جلنے کے کام آ جائے گا. ان کا غلام رونے لگا. امیر المومنین نے کہا عمر ابن عبدالعزیز نے، کپڑا مجھے پہننا ہے، رو تو رہا ہے، تم میرے خادم ہو، میری بات مانو. رونے کی وجہ کیا ہے؟ خادم نے روتے ہوئے کہا امیر المومنین، رونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ 8 درہم کا کپڑا آپ مجھ سے واپس کرا کے 6 درہم کا منگا رہے ہیں. رونے کی وجہ صرف اتنی ہے، جب آپ خلیفہ نہیں تھے اور عام انسان تھے، عام لوگوں کی طرح تھے، وہ میں نے آپ کا زمانہ دیکھا ہے. آئے میرے مالک، میرے آقا، جب آپ خلیفہ نہیں تھے، عام لوگوں کی طرح تھے، تو ایک دن آپ نے مجھے 800 درہم دیے تھے. 8 نہیں، مجھے 800 درہم دیے تھے اور یہ کہا تھا کہ بازار سے کوئی اچھا کپڑا لے کر آؤ. میں مارکیٹ سے 800 درہم کا جب کپڑا لے کر آیا، میڈیا والوں تم زیادہ مخاطب ہو، اگر ہو تو لکھو. آیا امیر المومنین، جب میں 800 درہم کا کپڑا لے کر آیا تو آپ نے 800 درہم کا کپڑا دیکھ کر میرے منہ پہ مار دیا تھا اور کہا تھا کہ میں اتنا گھٹیا کپڑا پہنوں گا، اتنا بیکار کپڑا پہنوں گا. امیر المومنین، 800 درہم کا کپڑا جب میں لایا تھا تو آپ نے میرے منہ پہ مار دیا تھا. پھر 200 درہم اور نکالے تھے اور کہا تھا جاؤ 1000 والا لے کر آؤ. کل تک 800 درہم کا کپڑا آپ کو گھٹیا نظر آتا تھا، 1000 درہم والا کپڑا پہنا کرتے تھے. آج آپ کو 8 روپے والا 8 درہم والا کپڑا بھی اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ آپ اس کو بھی واپس کرا رہے ہیں اور 6 درہم والا کپڑا مانگ رہے ہیں. امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرماتے ہیں ہاں آئے میرے خادم، مجھے لوگوں نے امیر المومنین بنا دیا ہے، اب غریب اور مسکینوں کی ذمہ داری میری اوپر ہے. آئے میرے خادم، اگر ایک غریب بھی بھوکا سو گیا، اس کے گھر میں اگر چولہا نہیں جل سکا تو یقین مانیے قیامت کے دن عام لوگوں سے سوال نہیں ہوگا، عمر ابن عبدالعزیز سے پوچھ تاچھ ہوگی، مجھ سے سوال ہوگا، مجھ سے سوال جواب ہوگا. آئے میرے خادم، اس لیے میں چاہتا ہوں 8 درہم کا کپڑا بھی نہ پہنا جائے اور ایسے ہی معمولی کپڑا پہن لیا جائے تو جو زیادہ نہ اچھا ہو نہ بیکار.
اور جب ذمہ دار